أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 کا ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے حبیب تم کہیں سے بھی سفر یا کسی اور کام سے نکلو تو نماز پڑھتے وقت اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کر دو، اور بے شک اس کی طرف منہ کرنا حق اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تعالی تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں، وہی تمہیں ان کی جزا دے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنے منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے نا انصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 150 سورہ بقرہ کی اس کی تفسیر تعلیم القرآن میں ہے کہ اسلامی احکام میں چونکہ سب سے پہلے قبلے کا حکم منسوخ ہوا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، اس لیے تاکید کے لیے ایک بار پھر فرمایا گیا کہ اے حبیب تم اور تمام مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں اور نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ مسجد حرام ہی کی طرف کرو، تاکہ یہودی یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا تھا لیکن انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں، یا یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین کے مخالف ہیں لیکن قبلہ ہمارا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کا یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا۔ لہذا اے مسلمانوں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ البتہ جو قبلے کی تبدیلی کے حق ہونے کو جاننے کے باوجود صرف مخالفت، ضد اور دشمنی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں، ان کے اعتراض سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، بس مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور یہ کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ مزید فرمایا
کہ کعبے کو مستقل طور پر قبلہ بنانے میں یہ بھی حکمت ہے کہ میں تم پر اپنی نعمت اور احسان مکمل کروں کہ جیسے تمہارے دین کو آخری دین بنایا ہے ایسے ہی تمہارے قبلے کو آخری اور حتمی قبلہ بنا دوں اور اپنے تمام احکام کی طرف تمہاری رہنمائی کروں. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 کی اس تفسیر تعلیم القرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں قبلے سے متعلق کلام جاری تھا اور اب اسے سب سے بڑی نعمت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر ختم فرمایا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اے مسلمانوں تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے کعبے کو اسی طرح مستقل قبلہ بنا دیا جس طرح ہم نے رسالت کی تکمیل کے لیے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جن کی صفات یہ ہیں کہ وہ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے، تمہیں شرک اور گناہوں کی گندگی سے پاک کرتے، قرآن کے معانی و احکام سکھاتے، اپنی سنت و حدیث سے دین کی تعلیم دیتے ہیں، نیز تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ظاہری مضامین قرآن اور احکام الہیہ ہی نہیں بلکہ ظاہر و باطن، شریعت و طریقت اور اولین و آخرین کے متعلق تمہیں وہ علم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے کیونکہ آپ کو تمام اولین و آخرین کے علوم حاصل ہیں. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم.